السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ فن لینڈ شمالی یورپ کا ایک خوبصورت سا ملک ہے جس کی آبادی 5.5 ملین ہے۔ 1860 کی دہائی میں فن لینڈ کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی 9% آبادی ہلاک ہو گئی۔ تب سے اب تک یہ طویل سفر طے کر چکا ہے، یہاں تک کہ اگر خوش رہنے کی بات کی جائے تو اس ملک کے عوام دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ سرویز کے مطابق مارچ 2021 میں فن لینڈ کو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سوشل نیٹ ورک نے دنیا کا خوش ترین ملک قرار دیا تھا کہ اس کے عوام سب سے خوش رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ ہر سال اپنی رپورٹ پبلش کرتا ہے اور فن لینڈ مسلسل 4 سال سے ہیپیسٹ کنٹری کی فہرست میں نمبر 1 پر چلا آ رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، موسم سخت سرد رہتا ہے۔ ایسے صورتحال میں آخر مقامی لوگوں کے پاس خوش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس ملک کے عوام اتنے خوش رہتے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو فن لینڈ 4 سال سے ہیپیسٹ کنٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ورلڈ ہیپیسٹ رپورٹ ہے کیا۔ دوستو، ورلڈ ہیپیسٹ رپورٹ ایک سروے ہے جس میں 149 ممالک کی درجہ بندی کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ شہری خود کو کتنا خوش سمجھتے ہیں۔ ہر سال اس میں مختلف طرح کے سوال شامل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ لوگ اپنی خوشی کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ کچھ سوال اس دفعہ کچھ اس طرح سے بھی کیے گئے تھے کہ کل آپ بہت زیادہ مسکرائے یا ہنسے تھے، کل آپ نے کچھ انٹرسٹنگ سیکھا یا کیا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال ورلڈ ہیپیسٹ رپورٹ عام طور پر پچھلے 3 سالوں کے سروے کے اعداد و شمار کو مرتب کرتی ہے، لیکن پچھلے وبائی مرض کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یہ بتانا انٹرسٹنگ ہوگا کہ صرف 2020 میں مختلف ممالک کی کارکردگی کیسی رہی، کیونکہ حالیہ وبا نے حالات زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ اس لیے ورلڈ ہیپیسٹ رپورٹ 2021 کے سروے میں زیادہ تر سوالات کووڈ-19 کے اثرات کے متعلق تھے، یعنی دنیا بھر کے لوگوں نے کیسے اس سے ڈیل کیا، وبائی مرض کا ذہنی صحت پر کیا اثر ہوا، اور شرح اموات کی وضاحت پر کیا لوگوں کا ایک دوسرے پر اور اپنی حکومت پر اعتماد تھا۔ کچھ اس طرح کے سوالات اس سروے میں کیے گئے۔ جب گیلپ ورلڈ پول سے لیے گئے سروے کے اعداد و شمار سامنے آئے تو یہ رپورٹ پبلش ہوئی، جو سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ گزشتہ 3 بار کی طرح اس دفعہ بھی، یعنی چوتھی مرتبہ بھی، فن لینڈ ہی دنیا کا ہیپیسٹ کنٹری تھا۔ دوستو، مارچ 2021 میں جاری کی گئی رپورٹ میں فن لینڈ کو مسلسل چوتھے سال دنیا کا خوش ترین ملک قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آئس لینڈ دوسرے نمبر پر، پھر ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، سویڈن، جرمنی، ناروے، نیوزی لینڈ اور آسٹریا کا نمبر آتا ہے۔ دوستو، ہیپیسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان 105ویں نمبر پر اور ہمسایہ بھارت 139 نمبر پر ہے۔ فن لینڈ اپنے بہترین پبلک سکول سسٹم، یونیورسل ہیلتھ کیئر اور مساوی ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ اب حالیہ وبا کی زد میں آنے کے بعد جس طرح سے فن لینڈ نے اس وبائی مرض پر قابو پایا ہے، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح باقی یورپ ممالک کے مقابلے میں سب سے کم رہی ہے، کیونکہ یہاں کے عوام روٹین لائف میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے SOPs فالو کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، اور یوں یہاں کرونا وائرس کیسز کی شرح باقی یورپ کی نسبت سب سے کم رہی۔ فن لینڈ میں ایک کہاوت ہے کہ یہاں پر پیدا ہونا ایک چھپڑ پھاڑ کر دولت ملنے کے برابر ہے۔
یہاں کا بہترین تعلیمی نظام، پیرنٹل لیو اور بیلنس ورک اینڈ لائف میں جس میں لوگ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور اپنے کام کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، اسی طرح انہیں خوشی منانے کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے۔ یہ سب اس کہاوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوستو کافی ہے۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں، وہ یہ کہ 80% سے زائد لوگ اپنے ملک کی پولیس، تعلیم اور صحت کے نظام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فن لینڈ کو ورکنگ وومن کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں خودکشی کی شرح کچھ زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی 2020 سے اب تک 30% کمی واقع ہو چکی ہے۔ فن لینڈ کرۂ ارض پر وہ بہترین جگہوں میں سے ایک ہے جو قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ یہاں قدیم جنگلات بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ فن لینڈ کا تقریباً 75% سے زائد حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر صاف شفاف جھیلوں کی بھی کثرت ہے۔ فن لینڈ ایک خوبصورت سرزمین ہے۔ یہاں آلودگی یعنی پولیوشن نہ ہونے کے برابر ہے اور ہوا ہمیشہ تر و تازہ سی رہتی ہے۔ ایسے ماحول میں زندگی گزارنا اور وہاں رہنا جہاں تازہ ہوا ہو، سرسبز جنگلات ہوں، صاف شفاف پانی ہو، کسی نعمت سے کم نہیں۔ لوگ ایسے ماحول میں فطری طور پر خوش رہتے ہیں اور مثبت سوچتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فن لینڈ کی قدرتی خوبصورتی، یہاں کا ماحول، یہاں کی عوام کو خوش رکھنے اور اس ملک کو دنیا میں ہیپیسٹ کنٹری کی فہرست میں نمبر 1 مقام پر لانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فن لینڈ کی ثقافت میں بھی بہت گرم جوشی ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ فن لینڈ کے لوگ اپنے ملک میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ وہ بیرونی دنیا کے بارے میں اس طرح سے فکر نہیں کرتے جیسے دوسری قوموں کے لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں۔ دوستو، ایک اور عنصر جو فن لینڈ کو باقی یورپی ممالک سے مختلف بناتا ہے وہ ایکویلٹی یعنی مساوات، برابری ہے۔ یہاں ترقی کے مواقع ہر کسی کے لیے برابر ہیں۔ زیادہ تر طبقہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ غربت کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو یہاں کی ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائیں، وہ یہ کہ یہاں پر امیر اپنی دولت ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یعنی یہاں امیر اور غریب کی طرز زندگی میں بہت نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ فن لینڈ میں غریب ترین لوگوں کو بھی وہی تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر ہیں جو کہ کسی بھی امیر آدمی کو ہوتی ہیں، اور کوئی بے گھر یہاں آپ کو ملتا ہی نہیں۔ یہ سب سہولیات ان کے خوش رہنے میں ظاہر ہے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، سب کے ساتھ ایک اور بات نوٹ کریں کہ یہاں خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ یہ سب سے امیر ملک نہیں ہے، بلکہ خوشی کا تعلق یہاں برابری سے، امیر غریب میں کم فرق ہونے اور پرسکون طرز زندگی سے ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب کے لائک اور کمنٹس کا بے حد شکریہ۔